اس کے اوپر بات کرتے ہیں سر، کاٹنے سے لے کر فائنل آؤٹ کم تک یہ کتنے فیزز میں یہ کام کرتا ہے؟ یہ بالکل جی، سب سے پہلا فیز جو ہے نا، یہ ڈینگی کے مچھر کا اس مریض کو کاٹنا جس کے اندر ڈینگی وائرس ہے. اچھا، ڈینگی وائرس ہے. وہ مریض جس کا بخار 2 دن میں شروع ہونے والا ہے، یا اس کو بخار ہو رہا ہے، یا اس کا بخار ختم ہوئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے، ایسے مریض کو جب ڈینگی نارمل مچھر کاٹے گا ایڈیز، تو وہ جراثیم اس میں ٹرانسفر ہوگا. جب بندہ اس سٹیج سے نکل جاتا ہے تو وہ پھر اس مچھر کو ڈینگی وائرس نہیں دے سکتا. تو یہ اس مریض کی لمٹ ہے. اچھا، بخار سے 2 دن پہلے اور بخار ختم ہونے کے 2 دن بعد تک، اور دوران بخار، اس دورانیے میں اس کے بدن سے ڈینگی کا وائرس اس مچھر میں منتقل ہو سکتا ہے. جب اس مچھر میں یہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس مچھر کو زہریلا بننے میں 7 سے 10 دن لگتے ہیں. یہ منحصر کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پر. اگر رطوبت ہو، موسم 25 سے 28 کے درمیان کا اعتدال ہو، تو یہ 7 دن کی بجائے 3 دن میں بھی ہو جاتا ہے. وائرس جلدی ریڈی ہو جاتا ہے. پھر جب وہ وائرس ایک بار مچھر کو انفیکشس کر دیتا ہے زہریلا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنزک انکیوبیشن پیریڈ. یہ مچھر کے اندر وائرس اپنا کام کر رہا ہے. تو جب ایک بار یہ مچھر کو زہریلا کر دے تو جس مچھر کو اس نے زہریلا کر دیا وہ مچھر تا حیات زہریلا ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کو بھی کاٹتا ہے. وہ جب تک کاٹے گا وہ ڈینگی پھیلائے گا، یعنی اس کا وہ ختم نہیں ہوتا. یعنی ایک انفیکٹڈ پرسن سے مچھر انفیکٹ ہوا اور اس انفیکٹڈ مچھر سے باقی جو عوام الناس ہے وہ انفیکٹ ہوئی. اب وہ مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اسے جراثیم لے کے آگے. مچھر کو اپنی سائیکل اور ریپروڈکشن پوری کرنے کے لیے انسان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ہر مچھر کو. جب وہ انسان کو کاٹتا ہے تو اس کی نسل بڑھتی ہے، تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے انسان کو کاٹتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی پہ اب جینیٹکس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جو میں اس ریسرچ پہ مجھے یاد کرائے گا، میں آپ کے فیزز پورے کر دوں. ٹھیک. تو پھر جب یہ 7 دن اس کے پورے ہو جاتے ہیں، جب مچھر انسان کو کاٹتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ جراثیم اپنا سائیکل وائرس دوبارہ شروع کر دیتا ہے. انسان سے شروع ہوا، مچھر کے درمیان اس نے اپنا ٹائم پورا کیا اور اگلے انسان کو ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ سائیکل ہے، ایک انسان سے واپس دوسرے انسان تک، پھر یہ سائیکل چل پڑتا ہے. تو بیچ میں مچھر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کو ویکٹر کہتے ہیں. ثالث کا کردار یا پیغمبر کا کردار ادا کرتا ہے، میسنجر کا. تو اس میں جب وہ بدن میں چلا جاتا ہے تو پھر 7 سے 8 دن میں اس وائرس کو دوبارہ اس انسان کو انفیکٹ کرنے میں لگتے ہیں. انکیوبیشن پیریڈ اس کو انٹرنزک کہتے ہیں. یہ اس کا انٹرنزک فیز ہے. اب انسان کے اندر یہ جراثیم 7 سے 10 دن لیتا ہے. جب انفیکٹڈ مچھر جو ہے وہ کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ وائرس جب اس انفیکٹڈ مچھر سے انسان میں آتا ہے تو 7 دن، تو انسان کو انفیکٹ کرنے کے لیے اس کو 7 دن لگتے ہیں. یہ انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد بخار شروع ہوتا ہے. بخار کا فیز 3 سے 10 دن تک ہو سکتا ہے. اس کو ہم فیبرائل فیز کہتے ہیں. اور وہ کس قسم کا بخار ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے؟ تیز بخار جیسے ملیریا کا، ڈینگی کا بخار ہے. اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 80% لوگوں کو یہ بخار ہوتا ہی نہیں. اچھا، ان کو یہ علامات ہوتی نہیں ہے. ایسمپٹومیٹک گزر جاتے ہیں. وہ ان کا انکیوبیشن بھی گزر جاتا ہے، انفیکشن بھی گزر جاتا ہے. اور بخار کے بغیر بھی اگر ایسے مچھر کو اگلا بندہ کاٹ لے تو ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن اس کو خود علامات نہیں آتی. تو ایسمپٹومیٹک فیز 80%، جو باقی 20% سمپٹومیٹک لوگ ہیں، اس بخار کے 2 دن بعد تک بندہ خود ٹرانسمیٹر رہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے وائرس کو آگے پھیلا سکتا ہے. اس لیے نیٹس کا استعمال ہم کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد ریکوری فیز زیادہ لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے. ریکوری فیز کے پہلے 2 دن میں بھی مچھر پھیل سکتا ہے، انفیکشن پھیل سکتا ہے. ان 2 فیزز کے درمیان کریٹیکل فیز ہوتا ہے جس میں کوئی لوگ جاتے ہیں، اور اسپیشلی سیروٹائپ 2 کے وائرس والے لوگ جاتے ہیں، جو ڈینگی وائرس کا وہ اسٹرین ہے سیروٹائپ 2 کا. تو وہ پیشنٹ پھر کریٹیکل فیز میں جاتا ہے. وہ پیشنٹ پھر اکثر ایڈمیشن کی طرف جاتا ہے. اس میں پریشانیاں بن سکتی ہیں، اس میں انفیکشن کمپلیکیشنز جاتی ہیں جتنی بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. وہی پیشنٹ ڈینگی ہیمریجک فیور کی طرف جائے. ایک سمپل ڈینگی وائرس ہے، ایک ڈینگی فیور ہے جو کمپلیکیشن بخار کی وجہ سے ہوا. ایک ڈینگی ہیمریجک فیور ہے جو کمپلیکیشن کی وجہ سے ہوا. اس میں خون ٹوٹنا شروع ہو گیا، بدن کے کسی حصے میں خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکیج شروع ہو گئی. اور اس سے اگلا سٹیج ڈینگی شوک کا ہے. جب بندہ ڈینگی شوک میں چلا جائے، اس کا بی پی کم ہو جائے، اس کی کیپیلریز لیک ہو جائے. یہ کریٹیکل سٹیجز کے فردر سٹیجز ہیں. یہ کریٹیکل میں سب کچھ ہو رہا ہے کہ پہلے ڈینگی ہیمریجک فیور ہوا، پھر اس کے بعد شوک ہوا، اور پھر ایکسٹینڈڈ ڈینگی سنڈروم اس سے آخری سٹیج ہے. اس پہ بندہ اکثر پھر واپس نہیں بچتا ہمارے جیسے سیٹ اپس میں، کیونکہ اس میں پھر آپ کے ملٹی آرگنز بہت سارے اعضاء شامل ہو جاتے ہیں، گردہ، دل، جگر، دماغ، آنکھیں.
آنکھوں کے اندر رگیں پھٹ جاتی ہیں, دل کے اندر شریانیں پھٹ سکتی ہیں, دماغ میں فالج ہو سکتا Heart ہے, attack بھی رگ ہو پھٹ سکتا ہے. سکتی ہے, رگ پھٹ سکتی ہے, رگ اچھا. بند ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ خون جامنا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ سیلز بہت تھک ہو جاتے ہیں, ہیمو کنسنٹریشن اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا بہاؤ گاڑھا ہو جاتا ہے, سارا پانی جو خون کو نرم رکھنے والا تھا وہ تو لیک ہو گیا, پیٹ میں چلا گیا, پھیپھڑوں میں چلا گیا, جہاں جہاں وسرل کیویٹیز میں جمع ہو گیا, تو اس وجہ سے جو ہے تو یہ پیچیدگی بن جاتی ہے. تو یہ کریٹیکل فیز کے 3-4 فیزز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے, اور اس کے بعد ریکوری فیز ہوتا ہے اور بندہ ریکور ہو جاتا ہے, اور آئندہ اس کو وہ والا سٹرین نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے تو بہت پیچیدہ سا ہوتا ہے, لیکن ڈینگی اس کو دوبارہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے سیروٹائپ میں, کسی دوسرے سٹرین میں. سر